الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها۔ محترم سامعین کرام، قبروں کے پاس کیے جانے والے ایسے اعمال جو ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں اور شرعی اعتبار سے یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ عمل بالکل ناجائز ہے، ان عملوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ قبروں کے اوپر مسجد بنانا حرام ہے، اور 3 مسجدوں کو چھوڑ کر مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، ان 3 جگہوں کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے مقدس مقامات کے لیے خاص موسموں میں خاص ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب کی نیت سے دوسرے جگہوں پر ہم سفر نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے نام نہاد مسلمان اجمیر شریف اور اس طرح کی جگہوں کا سفر کیا کرتے ہیں تبرک کی غرض سے، عبادت کی غرض سے، اجر و ثواب کی غرض سے، تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ انہی میں سے ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ میت کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر پر کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یا پھر قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو ایسا عمل شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے۔ اور اس کی دلیل یہی حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح یعنی صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها باب استحباب النافلۃ فی بیتہ وجوازها فی المسجد حدیث نمبر 780، اور اس کے علاوہ جامع ترمذی اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ مقابر کا مطلب بہت ساری قبریں، یعنی قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے وہ 2 حصوں پر ہے۔ پہلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا کہ گھر کو قبرستان نہ بنایا جائے اور گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت جب گھر میں کی جائے گی تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اس حدیث کا دوسرا مفہوم اور مطلب یہ ہوا جو اس کا مفہوم مخالف ہے، وہ یہ ہے کہ قبرستان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے جمہور ائمہ، جمہور محدثین اور ائمہ اربعہ، ان تمام کا یہی کہنا ہے کہ قبروں کے پاس قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہرگز نہ فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قبرستان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر، اور محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر یہ واضح طور پر فرما دیا ہے کہ قبر کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بالکل شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الاختیارات العلمیہ جو ان کی دوسری کتاب ہے اس کے اندر فرمایا ہے کہ قبر پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ سراسر بدعت ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی کے زیر نگرانی ایک کتاب تیار کی گئی ہے جس کا نام ہے
فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، اس کے اندر سوال کے جواب میں علماء کی ایک جماعت کے سگنیچر کے ساتھ فتویٰ ہے کہ میت کے لیے، چاہے وہ میت انبیاء ہو یا صالحین ہو یا نیکوکار لوگ ہوں یا عام میت ہو، کسی بھی میت کے لیے اس کے دفن کرنے سے پہلے یا اس کے دفن کرنے کے بعد اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ ایک توقیفی ہے، توقیفی ایک ایسی عبادت ہے جو توقیفی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے مقرر کیا ہے عبادتوں کو، کوئی بھی عبادت ہم اسی وقت انجام دیں گے جب شریعت نے اس کو مقرر کیا ہو، جب شریعت کی طرف سے اس کو مشروع قرار دیا گیا ہو۔ لیکن قبر کے اوپر یا میت کے لیے اس کے دفن کرنے سے پہلے یا دفن کرنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوئی دلیل شریعت کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں، اس کے اگینسٹ میں ایک دلیل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جس عمل کا حکم میں نے نہیں دیا تھا، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو قبر کے اوپر تلاوت کرنا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا یہ عمل کسی بھی اعتبار سے مشروع نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ شرعی اعتبار سے یہ ناجائز ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں بیان فرمایا اور ان کا یہ فتاوی اسلامیہ کے اندر نقل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ علماء کے صحیح اور راجح قول کے مطابق میت کے لیے اس کے مرنے کے بعد نہ تو اس کے دفن کرنے سے پہلے اور نہ ہی دفن کرنے کے بعد اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اگر اس چیز میں کوئی بہتری ہوتی، اگر میت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا اس کے قبر پر کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی قرأت کرنا اگر یہ بہتر ہوتا، باعث اجر و ثواب ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ضرور فرمایا ہوتا اور صحابہ کرام کو اس کا علم ضرور ہوتا، لیکن اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو جب دفن کر دیتے تو کچھ دیر تک قبر کے بغل میں کھڑے رہتے اور لوگوں کو کہتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعائے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ دکتور صالح بن فوزان عبداللہ الفوزان اپنی کتاب بحوث فقہیہ فی قضایا عصریہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ قبر کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ سراسر بدعت ہے۔ لہذا علماء کے اس بیان سے ثابت ہو گیا کہ قبر کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بالکل شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اور اس سے بچنا اور اس سے پرہیز کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ سورہ یاسین بہت سارے لوگ اس کو سن کے رکھے بھی ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے ایسا عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فتاوی اسلامیہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ قبر کے اوپر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا یا قرآن کریم کی دوسری آیات کی تلاوت کرنا یا قبرستان میں کسی بھی طرح کی قرآن کریم کی تلاوت کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتا ہے اور نہ ہی خلفائے راشدین کے زمانے میں ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے قبرستان کے اندر آذان کہنا اور اقامت کہنا یہ بالکل بدعت ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور سورہ یاسین پڑھنا بھی بدعت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ عمل بدعت ہے، یعنی سورہ یاسین پڑھنا، قبرستان میں قبر کے اوپر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا یہ بدعت ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب السلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے اندر اس حدیث کو، جس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قبرستان کے اندر قبر کے اوپر اگر سورہ یاسین پڑھی جائے تو میت کے عذاب میں تخفیف کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، جو حدیث ہے اور جس حدیث میں یہ بات آئی ہے وہ حدیث سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا۔ لہذا ان تمام باتوں سے پتہ چلا
کہ قبر کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے، اس سے بچنا اور اس سے پرہیز کرنا اور دوسروں کو اس بات کے اوپر تنبیہ کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم، واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شرعی مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، علماء سلف کے فہم کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان علموں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔